پیش کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ سیزن ہمیں بخشا. اس سیزن کا ایک ہی ریزن اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. تو کرسمس کے تعلق سے یہ ایک پیسج ہے، ایک ورس میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب بلکہ اس کو میں 18ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھ دیتا ہوں. کلام مقدس میں مرقوم ہے: اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا: اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے میں برکت ملے. آمین. اگر یسوع مسیح کے آنے کا پرپس دیکھا جائے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے، تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ دنیا میں گناہ موجود تھا. اگر دنیا میں بنی انسان میں گناہ موجود نہ ہوتا تو خداوند یسوع مسیح ناصری دنیا میں نہ آتے. پھر دنیا کو منجی کی ضرورت نہیں تھی، دنیا کو نجات دہندے کی ضرورت نہیں تھی، مگر گناہ کی وجہ سے بنی انسان کو خلاصی کی، رہائی کی، نجات کی ایک منجی کی ضرورت تھی. یسوع مسیح کی زندگی کے تعلق سے 2-3 باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گے اس سے پہلے کہ ہم اس پیسج کو مزید دیکھیں. دنیا میں جب بھی کوئی آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کوئی شعبہ زندگی کو سلیکٹ کرتا ہے. وہ سپورٹس مین بن جاتا ہے، سپورٹس وومن بن سکتی ہے، وہ پولیٹیشین بن جاتا ہے، وہ آرمی میں چلا جاتا ہے، وہ ایئر فورس میں چلا جاتا ہے، کوئی بزنس میں چلا جاتا ہے، کوئی پوئٹ بن جاتا ہے، کوئی ٹیچر، کوئی پریچر. غرض کے مختلف شعبہ زندگی میں لوگ چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کئی دفعہ اس میں کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسل کرتے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے سارے انجام دیتے ہیں. پھر ان کی بایوگرافی بنتی ہے ان کی لائف کے اینڈ پہ یا ان کی لائف کے بعد کہ یہ شخص فلاں جگہ پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کا یہ نام تھا، یہ اس قوم سے تھا، اس قبیلے سے تھا، اس شہر سے تھا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس کی اس وقت ڈیتھ ہوئی، یہ ہوا، اور جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے وہ سب بیان کیا جاتا ہے. مگر دنیا میں صرف واحد ایک یسوع مسیح ناصری کی شخصیت ہو گزری ہے جس کے آنے سے پہلے ہی ساری بایوگرافی لکھ دے گی. ہاللیلویا. سارا بایو ڈیٹا، ساری بایوگرافی، ساری لائف سٹوری پہلے ہی لکھ دے گی کہ وہ کماری سے پیدا ہوگا، وہ کس قوم سے آئے گا، کس قبیلے سے آئے گا، کس شہر میں آئے گا، کیسی زندگی بسر کرے گا، کیسی موت مرے گا، کتنے دن رات وہ قبر میں رہے گا، پھر جی اٹھے گا، پھر آسمان پہ اٹھایا جائے گا. الغرض جو کچھ بھی ہزاروں سال کے دورانیے پہ محیط یہ نبوتیں ہیں، جو کچھ لکھا گیا ایز اٹ از پورا ہوگا. پہلے تو اس بات کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور اٹ شوز، ایک اور بات اس بات کا ثبوت ہے، انسان کوئی بات کہے اور مہینے بعد کا وہ ٹائم دے کے اس میں بھی وہ سوری کر دے گا کہ جی مجھ سے وہ بات نہیں بن پڑی. بائبل بک آف پروفیسیز ہے ایک بات، اور دوسری بات ہے کہ یہ
اس میں پیشین گوئیاں بہت زیادہ ہیں. انسان کوئی بات کرے جی کل ایسے ہو جائے گا، پرسوں میں یہ کر دوں گا، اگلے مہینے یہ کر دوں گا، اگلے سال کر دوں گا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگلے لمحے وہ زندہ بھی رہے گا کہ نہیں. اور کئی دفعہ وہ کہہ دیتا سوری میں یہ نہیں کر پایا یا میں کر نہیں پاؤں گا. یہ کلام کی اتھینٹسٹی ہے کہ خدا نے جو کچھ کہا ایز اٹ از، نقطہ با نقطہ، شوشہ با شوشہ. اٹ مینس کہ یہ سارا کلام کے پیچھے خدا خود ہے، وہ ہسٹری کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس نے جو فرمایا اس نے ایز اٹ از اس کو پورا بھی کیا. آمین. تو یسوع مسیح کی ولادت اور پروفیسیز کا کمپلیٹ ہونا بائبل کی صداقت پہ بھی ایک بہت بڑی ایک گواہی ہے، مہر ہے کہ یسوع مسیح اگر بیت لحم میں نہ پیدا ہوتے، ہاں جی، میکا نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب اس کی دوسری آیت، وہ اسکالرز کو پتا تھا جب وہ ہیرودیس نے، تھیولوجینز کو پتا تھا، اسکالرز کو پتا تھا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہونی. آج بھی اسکالرز کو پتا ہے، بہت سے اسکالرز کو پتا ہے، مگر وہ یسوع کو سجدہ کرنے نہیں جاتے. اچھا وہ ہزاروں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آگے، یہ آف دا ٹاپک سے آف ہے، مگر وہ یہ 6 میل کا فاصلہ نہیں طے کر سکے. کیونکہ کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں یسوع، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی یسوع مسیح آ کے ہمارا کوئی مسئلہ حل کرے گا. ان کو کوئی اپنا مسئلہ نظر نہیں آتا تھا. سردار کائن they were very well settled. تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں جا کے کیا کرنا ہے، شاہ کائن ہے، ہمیں سب کچھ، یعنی رائل سے جڑے ہوئے ہیں، ہیرودیس کے ساتھ تنخواہیں لگی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے. تو وہ نہیں گئے. تو تھیولوجینز کو آج بھی پتہ ہے، وہ تفسیر بھی ٹھیک کرتے ہیں، انہوں نے تفسیر بھی ٹھیک کی. اچھا they knew the word of God، انہوں نے ساری تفسیر بھی ٹھیک کی، مگر کتاب مقدس جس کے بارے میں بتاتی تھی زندگی پانے کے لیے اس کے پاس وہ جانا نہیں چاہتے تو وہ نہیں گئے. یسوع نے اپنی زندگی میں بھی اس بات کو کہا تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، تفسیریں کرتے پھرتے ہو، زندگی کی تبدیلی اگر چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کس کے پاس آنا پڑے گا؟ میرے پاس آنا پڑے گا. تو یسوع مسیح کی زندگی کا یہ پہلو میں ہر کرسمس پہ ہر جگہ بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کا بایو ڈاٹا پہلے لکھ دیا گیا تھا، پہلے ہی بیان کر دیا گیا تھا. ایون جیسے آدم گرا تھا ادھر ہی بیان کر دیا گیا تھا. عورت کی نسل کا ذکر کر دیا گیا تھا، کیونکہ نسل کبھی بھی عورت سے نہیں ہوتی، مرد سے ہوتی ہے. تو اس کا مطلب تھا کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اب بات جو یہاں پر فرشتے نے کہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا جی، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے بنی نوع انسان کا. بنی نوع انسان کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ ہے، اور اسی مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، اس کا حل دینے کے لیے، اس کا سلوشن دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح ناصری روئے زمین پہ آئے. اور کلام مقدس کے مطابق اگر ساری بائبل مقدس کو دیکھیں، ہم اپنے کاموں سے نہیں بچ سکتے، ہم اپنے ہدیوں نذرانوں سے نہیں بچ سکتے. ہم کئی دفعہ، میں اکثر جو ہمارے بھی جنازے ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ وہ آپ بعد میں 50 دفعہ بائبل ختم کروا دیں، دیگیں دے دیں، وہ بندہ نے جو کر گیا وہ اسی کا حساب ہوگا. بعد میں دیگیں کام نہیں آئیں گی. اس طرح تو سارے بیر پھر چلے جائیں فردوس میں، ادھر وہ رج کے بدی کریں، برائی کریں، کرپشن کریں، بعد میں کیا دے دیں؟ دیگیں دے دیں. 50 دفعہ کروا دیں بائبل ختم اور کہیں جی ہمارا حساب کیا ہو گیا کلیئر. وہ 50 کا دفعہ لاکھوں دفعہ بائبل ختم کروا دیں. کہیں جی جانے کے بعد اس کو پتا ہوگا کہ میں کی گل کھلائے نے، تو یہ لو روپیہ جی 10 کروڑ روپیہ میری موت کے بعد دے دیں، اور جی کم از کم 1 سال کھانا کھلاتے رہیں اور 1 سال تک بائبل کو کیا کرتے رہیں، ختم کروا دے، تو میری تو بخشش ہو جائے گی. نہیں، بخشش کسی کے کام کے وسیلے سے نہیں ہو سکتی، بخشش کسی کی ریاضت کے وسیلے سے نہیں ہو سکتی. بخشش، نجات، اور نہ خدا ایسے کسی کو معاف کر دے گا بھی چلو ٹھیک ہے جی چل بھی تجھے میں معاف کر دے، تو نہیں. خدا عادل ہے، خدا منصف ہے.
خدا نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، خدا نے اپنی ذات کا مکاشفہ بنی نوع انسان کو دیا، خدا نے شریعت دی، خدا نے کلام دیا، خدا نے ایک معیار دیا، خدا نے اپنا کردار سامنے رکھا، خدا نے ایک سٹینڈرڈ سامنے رکھا، اور گناہ کے بعد ہر شخص نے اس سٹینڈرڈ کو مس کیا ہے، اس تک ریچ آؤٹ نہیں کر سکے، ہر ایک نے گناہ کیا اور خدا کے اس سٹینڈرڈ کو مس کیا، اور خدا کے جلال سے کیا ہو گیا جی؟ محروم ہو گئے۔ سٹینڈرڈ کو مس کرنا، خدا کی ذات کے خلاف جانا، کلام کے خلاف جانا گناہ ہے۔ To miss the mark and hit the wrong mark, right? To miss the right mark and hit the wrong mark. نشانے کا چوک جانا، خدا کے رہنما کو جائے اور کہاں چلے جانا؟ ترسیس کو چلے جانا۔ تو انسان پیدائشی سے گناہ گار ہے، بنی نو۔ اچھا تھوڑا سا اور بھی بتا دیں، میں آپ کو بتا دوں کہ فرشتوں نے بھی گناہ کیا۔ فرشتوں نے کیا کی تھی جی؟ نافرمانی کی تھی۔ جو مین مقرب فرشتہ لوسیفر تھا، اس کے دل میں غرور سمایا، اس نے اپنے ساتھ فرشتوں کو ملا لیا۔ اب جتنے فرشتوں نے گناہ کیا صرف وہ گرائے گئے، باقی فرشتے نہیں گرائے گئے، باقی فرشتے خدا کے ساتھ رہے، کیونکہ فرشتے سارے الگ الگ کریٹ کیے گئے تھے، فرشتے نسل نہیں ہیں۔ فرشتوں نے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہی کہا کہ جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ 7 بھائیوں کی بیوی بنی ہے تو اوپر کس کی بیوی ہوگی، تو یسوع نے کیا کہا تھا؟ یہ کسی کی بیوی نہیں ہوگی، اوپر آسمان پہ لوگ کس کے مانند ہوں گے؟ وہاں شادی بیاہ نہیں ہوگی۔ تو فرشتوں میں شادی بیاہ نہیں تھی کہ وہ نسل پیدا کر رہے تھے، وہ انفرادی طور پہ جس نے گناہ کیا وہ ذمہ دار تھا، اور خدا نے انہی فرشتوں کو گرایا جنہوں نے گناہ کیا تھا۔ مگر بنی نوع انسان کا معاملہ اس سے فرق ہے۔ بنی نوع انسان ایک نسل ہے، آدم سے یہ نسل چلی ہے، اور جب آدم نے گناہ کیا، یہ پلیز سیل بند کر دیں، آدم نے جب گناہ کیا تو ہم کس کے اندر موجود تھے؟ آدم کے اندر موجود تھے، ہم اس کی نسل ہیں، ہم نسل آدم ہے، نسل انسانی ہے، ہم اس کے اندر موجود تھے، اور اس کا وہ گناہ باپ دادا سے چلتا 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 آج ہم سب کی زندگی میں، اور سب نے گناہ کیا، اور خدا کے جلال سے کیا ہے؟ سب نے اس سٹینڈرڈ کو مس کیا ہے، سب نے اس معیار کو مس کیا ہے۔ اگر کوئی پنگ پونگ کی ٹینس بال دے دی جائے اور کہا جائے جی 1000 فٹ تک اوپر آپ نے اچھالنی ہے، تو کوئی کتنا بھی مارے زور سے تو 1000 فٹ تک تو نہیں پہنچے گا۔ پہنچ سکتا ہے کوئی؟ مجھے بتائیں جی کتنے فٹ تک پہنچے گا؟ کسی کی 50، کسی کی کوئی بہت بھی زوراور وہ مارے، وہ کہ جی میری تو 100 فٹ تک چلی گئی ہے۔ تو سٹینڈرڈ کیا رکھا گیا؟ 1000 فٹ۔ اگر کوئی بہت بھی اوپر چلا جائے، ایون کہے جی چلو جی وہ 900 فٹ بھی چلا جائے، مگر اس نے 1000 کو تو ٹچ نہیں کیا۔ ہم ایک دوسرے سے اچھے ہو سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے زیادہ بال اچھال سکتے ہیں، مگر جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، اس کو ہم سارے مس کر دیتے ہیں، اور وہی گناہ ہے۔ تو کوئی ایسا تھا نہیں جو سٹینڈرڈ کو ٹچ کرتا، اس سٹینڈرڈ کو اپ ہولڈ کرتا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا۔ ضروری تھا کہ کوئی شخص آئے نسل انسانی میں سے جو سٹینڈرڈ کو پورا کرے اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اور پھر وہ کہے کہ کون ہے تو جو تم میں سے مجھ پر گناہ کو ثابت کرتا ہے۔ کوئی ایسا تھا نہیں۔ ہم 3 طرح سے گناہ گار ہیں۔ پیدائشی گناہ گار ہیں، ہم سوچوں سے گناہ گار ہیں، خیالوں میں گناہ گار ہیں، اور پریکٹیکلی عملی طور پہ بھی گناہ گار ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ سوچے بھی غلط، باتوں میں بھی غلط، خطا ہو جاتی ہے۔ اچھا بھول چوک بھی گناہ ہے، وہ غلطی ہوگی، غلطی بھی گناہ ہے خدا کی نگاہ میں۔ کئی تو ہم چھوٹے چھوٹے لفظ یوز کر لیتے، یہ غلطی ہوگی، بھول چوک تھی۔ یہ سارے ہبرو گریک ورڈ دیکھیں، بھول چوک بھی گناہ ہے خدا کی نگاہ میں۔ کہنے کو آدم نے کیا کہا تھا؟ پھل ہی کھایا تھا نا، کون سی کو بڑی توپ چلا دی تھی؟ نہیں، جو خدا نے کہہ دیا، جب اس کے خلاف ہم جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ گناہ ہے۔ اب خدا بنی انسان کو اس گناہ سے نجات دینا چاہتا تھا۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان بچ جائے۔ بولے جو خدا کیا چاہتا ہے؟ انسان بچ جائے، مگر انسان خود سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے قاصر ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے کاموں سے، اپنی چیزوں سے، اپنی ریاضتوں سے بچے تو اس کا مطلب ہے ہر شخص اپنا نجات دہندہ تو خود ہی بن گیا۔
اس کا مطلب ہے پھر تو نجات دینے کی ضرورت ہے. اگر میں اپنے کاموں سے بچ جاؤں, اپنی ریاضتوں سے بچ جاؤں, تو پھر تو میں اپنا مسایہ یا نجات دہندہ یا سیویئر میں خود ہی ہو گیا. ایسے نہیں تھا. کلام مقدس کے مطابق ہماری جو راز بازی ہے وہ بھی خدا کی نگاہ میں گندی ہے, ناپاک ہے, گندی دھجیاں ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر خدا کی محبت چاہتی ہے عمر بچ جائے, خدا کا عدل کہتا ہے نہیں عامر نے گناہ کیا اس کو کیا ملے, سزا ملے. مگر خدا نے ایک منصوبہ جو شروع سے بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عدل کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں اور محبت کے بھی تقاضے پورے ہو جائیں. ہاللیلویا. اور خدا نے اپنے بیٹے ہی میں کے وسیلے سے محبت بھی رکھی اور اپنے بیٹے ہی میں عدل کے بھی سارے تقاضے پورے کیے. میں چاہوں گا تالیاں بجائیں. یہ خدا کی حکمت ہے, یہ خدا کی حکمت ہے. ایک انسان کے ذریعے سے بنی انسان میں گناہ آ گیا, پھر ایک انسان کے وسیلے سے خدا نے کیا کیا جی, دنیا کے لیے نجات کا منصوبہ پیش کر دیا. جان دا بیپٹسٹ جب یسوع مسیح کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے, دیکھو خدا کا برہ. وہ یہودیوں کو پیغام دے رہا تھا تم اپنے اپنے برے لاتے رہے ہو, مصر میں سے بھی بروں کے وسیلے سے نکلے ہو, ابھی بھی برے پیش کرتے ہو, اب تمہارے بروں کی ضرورت نہیں رہی, اب خدا نے اپنا برہ بھیج دیا. ہاللیلویا. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا. ہاللیلویا. یہ قربانیاں بھی خدا نے مقرر کی تھی, مگر عبرانیوں خط میں لکھا ہے خدا نے ان قربانیوں کو رد کر دیا, کیونکہ وہ جس طرح یہ میز پوش پڑا ہوا, کور پڑا ہوا ہے, گناہ مٹتے نہیں تھے, مٹائے نہیں جاتے تھے, کور پہ کور, کور پہ کور, سٹینز نیچے تھے, گناہ نیچے تھے, کیونکہ یہ وقتی طور پہ غضب کو ٹھنڈا کر دیتی تھی, مگر اندر روح تک اس لہو کا, اس قربانی کا اثر نہیں ہوتا تھا. کوئی ایسی شخصیت چاہیے تھی جس کے وسیلے سے اندر روح تک اثر پہنچے, روح دھل جائے. ہاللیلویا. روح نجات پا جائے. اور وہ سارے سمبل تھے, سارے اشارے تھے, سارے عکس تھے, سارے شیڈو تھے, کیونکہ کسی کا شیڈو کوئی کام نہیں کر سکتا, مگر وہ دور سے 2000 فاصلے سے وہ شیڈو پڑ رہا تھا, لوگوں کو پتا چل رہا تھا کہ دور ڈسٹنس پہ وہ شخصیت کھڑی ہے, یہ اس کا شیڈو. قربانیاں شیڈو کام نہیں کر سکتا. میرے شیڈو کو کہیں گے بائبل اٹھائے, بائبل اٹھا سکتی ہے, مگر جب ریالٹی آئے گی تو وہ بائبل کو کیا کر سکتی ہے, اٹھا سکتی ہے. پھر ریالٹی آئی یسوع مسیح کی صورت میں, اور اس نے پھر اعلان کیا کہ میں کھوئے کو ڈھونڈنے اور کیا دینے آیا ہوں جی, نجات دینے آیا. تو گناہ کا علاج کرنے کے لیے یسوع مسیح آیا. اور پھر خدا نے, کیونکہ کلام مقدس میں جو عدل کے سارے تقاضے تو پورے کیے, خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے, کوئی کسی کا خون پاک نہیں تھا, اور خدا نے بن باپ رول کو اس کی قوت اور قدرت سے اپنے بیٹے کو بھیجا. وہ پیدائش کی وجہ سے بیٹا نہیں, وہ ازلی بیٹا ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیدائش کی وجہ سے نہیں, وہ جیسے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہو رہا ہے, ان کو ایک بیٹا, کیونکہ اس کی ایگزسٹنس ازل سے ہے. بیٹا پیدا ہوا ہے, لڑکا پیدا ہوا ہے مریم کے ہاں, مگر جو بیٹا ہے وہ بخشا گیا ہے, وہ تو ازل سے ہے, ایگزسٹنس اس کی پہلے سے ہے. اس لیے تو اس کی قربانی کا امپیکٹ بھی پاسٹ میں بھی ہے, حال میں بھی ہے, فیوچر میں ہے. ہاللیلویا. ماضی میں بھی جو ویٹ کر رہے تھے ان کے گناہوں کو بھی یسوع مسیح کے کفارے نے مٹا ڈالا. یہ ہے یسوع کے لہو کی قدرت. جو شیڈو کے طور پہ قربانیاں دیتے رہے تھے, جو ایمان رکھے ہوئے تھے, اصل میں کیونکہ یسوع مسیح کی قربانی کے بغیر کوئی شخص فردوس میں جا نہیں سکتا تھا, سارے ویٹ کر رہے تھے. تو یسوع مسیح کا امپیکٹ پاسٹ میں بھی گیا, جو ویٹ کر رہے تھے, جو بے شک آپ ایک روحوں کی صورت میں عالم ارواح میں موجود تھے, مگر وہ ماضی میں تھے, مگر خداوند کے لہو نے وہاں بھی کام کیا. تو وہ اپنے لوگوں کو, کیونکہ گناہ سب سے بڑی بیماری ہے بنی انسان کی, گناہ کی وجہ ہی سے ہم خدا سے جدا ہیں, گناہ کی وجہ سے ہماری سوچیں, ہمارے خیالات, اور گناہ, یہ سارے جتنے جنگ جدل, لڑائی جھگڑے, بدی برائی, مار کٹائی, یہ سب کچھ تو اس کی وجہ سے, گناہ کی وجہ سے. اور اس کی حتمی تکمیل جو ہوگی, کیونکہ اب یہ کیا ہوتا ہے جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں. یسوع نے کیا کیا, یسوع نے میری اور آپ کی خاطر اپنی جان دی ہے, کیونکہ کسی اور کو, کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا, کسی کے بیٹے کو نہیں لیا کہ چل بھی, خدا نے خود سے
اپنی ذات میں سے اپنے کلمے کو بھیجا. خون بہائے بغیر معافی نہیں, اس لیے خدا کے بیٹے نے جو کہ روح تھا اب روح نہیں ہے, اب وہ کیا ہے جی, ابتدا میں کلام خدا کے اب وہ مجسم ہو چکا ہے. Once upon a time he was only word, اب وہ مجسم ہو چکا ہے. اب ہم اس کو دیکھیں گے, روبرو دیکھیں گے جب تک. تو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا, نجات دے گا. کرسمس کا پیغام یہی ہے کہ خدا سے میل ملاپ, خدا سے ملاقات. اگر گناہوں سے خلاصی نہیں ہے, نجات نہیں ہے, معافی نہیں ہے, تو پھر کوئی کرسمس نہیں ہے. اگر یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر میرا ہم سب کا کرسمس ہے. آمین. تو یسوع مسیح کے آنے کا پرپس پتہ چلا ہے جی, اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات. اور یسوع مسیح دنیا کی واحد ہستی گزری ہیں جنہوں نے کبھی توبہ کی دعا نہیں کی. ہم سب توبہ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کی ذات میں گناہ نہیں تھا, ان کی ذات کے اندر گناہ نہیں تھا, اس لیے وہ کوالیفائی کیے ہیں بنی نوع انسان کے لیے کفارہ دینے کے لیے. ورنہ وہ, اور اگر آخری بات کروں گا, اگر صرف خون بہانا مقصد ہوتا نہیں, جو میں نے شروع میں بات کی تھی, تو خون بہانا مقصد ہوتا تو ہیرودیس کے سپاہی کا برچھا تو یسوع مسیح کو شروع میں لگ جاتا, تو خون کیا ہوتا, بہہ جاتا, تو کیا ہو جاتا, کفارہ ہو جاتا. نہ اس طرح نہیں تھا. صرف خون بہانا پرپس نہیں تھا, یہ بے شک الٹیمیٹ پرپس تھا کہ ایسا ہونا, اور اس کے بغیر معافی نہیں تھی. اس سٹینڈرڈ کو, معیار کو بھی اپ ہولڈ کرنا تھا, اور ایک پوری زندگی گزارنی تھی. اور شیطان نے ٹیمپٹ کرنا تھا, شیطان نے آزمائشیں لانی تھی, یسوع نے آزمائشوں پہ غالب آنا تھا, پوری زندگی راس بسر کرنی تھی, اور ایک پوری زندگی ایک سٹینڈرڈ یسوع مسیح نے, وہ خدا نے پیش کیا تھا, اس کو مس نہیں کرنا تھا. سب نے مس کیا مگر اس نے مس نہیں کیا. ہاللیلویا. اس کے بعد وہ کوالیفائی کیا قربانی کے لیے. ہاللیلویا. اس کے بعد وہ کوالیفائی کیا ہے. ہاللیلویا. صرف خون بہانا پرپس ہوتا تو وہ تو ہیرودیس کے سپاہی کا برچھا لگ جاتا, یہ خون بہہ گیا. نو 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 نو. ورنہ شیطان ہی کہتا, خدا میں تیرے نجات کے اس منصوبے کو نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. خدا نے نجات کے کام میں کوئی جھول نہیں چھوڑی, کوئی کمی نہیں چھوڑی. تو نے مجھے اسے آزمانے نہیں دیا ہے, تو نے مجھے اسے ٹیمپٹ نہیں کرنے دیا, تو نے مجھے اسے چیک نہیں کرنے دیا. پہلا جوڑا بھی تو بے گناہ تھا نا, پاک تھا, انہوں بھی ٹھا لیا سی نا, میں اس کو بھی میں گرا. خدا نے کہا جا جو مرضی کر. خدمت کے آغاز میں روح نے بھیجا کہ چل شیطان آ جا, تو 40 دن اور رات ابلیس اسے کیا کرتا رہا, روح نے بھیجا تھا, چل بھی تیری لڑائی ہے, تیری بیٹل ہے. خدا نے خود میدان سیٹ کیا, میں تو سمجھتا لے لیا, تاکہ شیطان یہ نہ کہ نہیں مجھے موقع ملتا تو میں کیا کر دیتا اس کو. اور دیکھیں بار بار وہ آتا رہا, ایک جگہ آیت لکھی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے کیا ہوا, جدا ہوا. ویسے اسی اتنے اچھے اسی تھوڑی دیر لیے بھی جدا نہیں ہونے دیتے. ہم کہتے نہ بھائی نہ جا, وہ جان بھی لگے تو اسے کوئی ایسی کاروائی پا دینے اور پھر واپس آ جاتا ہے. اسی تیار رہنے, کوئی نہ کوئی ایسی کاروائی, کوئی ایسا میسج, کوئی ایسی گل کر دینے, کوئی ایسی ویڈیو دیکھ لینے, کوئی ایسی چیز ہی سوچنا شروع کر دینے. اسے کہنے نہ بھائی تو کتنے چل رہا ہے, ادھر واپس آ. یسوع مسیح ناصری مجھے اور آپ کو نجات دینے کے لیے. آمین. اور کرسمس انہی کا ہے جو. اور پھر مزے کی بات, جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو یسوع مسیح کی راست بازی ہمارے اوپر آ جاتی ہے. ہماری راست بازی نہیں ہے, ہم راست باز بن نہیں جاتے, ہم راست باز پھیرا دیے جاتے ہیں. اس کی راست بازی ہمارے کھاتے میں کاؤنٹ فار ہو جاتی ہے, اور ہمارے گناہ اس کے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب خدا ہمیں دیکھتا ہے اوپر سے, تو مجھے اور آپ کو اتنا ہی راست باز دیکھتا ہے جتنا یسوع مسیح ہے. یہ نہیں کہ تھوڑی نہیں, ہماری اپنی تو نہیں ہے, تو پھر ہم اتنے ہی راست باز خدا کی نگاہ میں ہیں جتنا کون ہے جی, یسوع مسیح راست باز ہے. کیونکہ ہمارے اوپر کس کی راست بازی ہے,
باقی ہم نجات پانے کے باوجود بھی ہمیں پتہ کئی تو لیٹے ہی رہتے ہیں باوجود بھی، مگر ہم گرتے پڑتے اٹھتے پھرتے کیا ہوتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، بار بار ہمارا کانشیس زندہ ہو جاتا ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی غلطی ہو جائے ہم کیا کہتے ہیں، کہ ہم یسوع مسیح سے معافی مانگتے ہیں، اور یہ تقدیس کا عمل ساری زندگی چلتا چلا جاتا ہے. آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں، آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، شکر گزاری کرنا شروع کریں. خدا ان کو مبارک کرے اس بڑے الہی انتظام کے لیے، اس انتظام کے لیے جو خدا نے میری اور آپ کی نجات کو نہیں کیا. چارلس اسپرجن کہتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا، صرف ایک شخص بھی گناہ گار ہوتا، تو خدا اپنے بیٹے کو اس کے لیے بھی بھیج دیتا، یسوع اس کے لیے بھی آ جاتا. تو آپ بھول جائیں کہ اس بنی نوع انسان کے لیے آیا. آپ یاد رکھیں یسوع میرے لیے آیا، ہاللیلویہ، مجھے نجات دینے کے لیے آیا، ہاللیلویہ، مجھے شخصی طور پر بچانے کے لیے آیا. یسوع نے میرے لیے کفارہ دیا، ہاللیلویہ. یسوع 2000 سال پہلے میرے لیے چرنی میں آیا، ہاللیلویہ.